جو قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ محترم حضرات، اسلام ایک جامع مکمل دین ہے، اس کی تعلیمات بالکل واضح ہے، اس میں زندگی کے پیش آنے والے تمام معاملات کی واضح طور پر رہنمائی فرما دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا۔ اللہ رب العالمین اس دین کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ نبی کے بعد جو چیز ایجاد کر لی گئی، ظاہر سی بات ہے، آیت کریمہ بتا رہی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین کو اللہ رب العالمین پسند فرما لیا جو اسلام ہے۔ محترم حضرات، بغیر کسی تاخیر کے میں محترم شعبان بیدار صفاوی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ اس وقت بحیثیت مدرس تلولی میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، داعی مبلغ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، مسلسل کئی سالوں سے اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان کے ساتھ احمد نگر جانے کا ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا، اس کے بعد ان سے ملاقات رسمی طور پر رہ گئی تھی۔ میں آپ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی خطاب کا آغاز فرمائیں۔ پنکھا بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانہ اضحک وابکا۔ حاضرین مجلس، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کو ہمارے مہمان خطیب فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کو سننے کا موقع ملے گا۔ اس مسجد کے مصلیان اور نوجوان اور ذمہ داران ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، اور تعداد اگرچہ قلیل ہے لیکن ہر سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ کئی لوگوں کی قوت لیے ہوئے ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر پابندی سے شیخ مصطفیٰ بشیر حفظہ اللہ کا درس ہوتا ہے، اور اسی انہماک اور اسی توجہ کے ساتھ یہاں کے مصلیان حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان مصلیان کا جو جذبہ ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ اس بات کا حق رکھتے تھے کہ شیخ سرفراز فیضی کو سنیں ہوں، اور اس بات کے لیے میں حافظ اشفاق محمدی حفظہ اللہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آپ لوگوں کو انہیں سننے کا موقع دیا۔ میں کچھ باتیں پیش کر کے انشاءاللہ تعالی رخصت لیتا ہوں۔ صبر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کتاب مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں، زمین میں، تمہاری اپنی جانوں میں کہیں بھی جو کوئی مصیبت رکھی ہے تو وہ ان چیزوں کی پیدائش سے پہلے رکھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان سی بات ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پہ تمہیں حسرت نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے اس سے تم ایسا نہ ہو کہ پھولے ماں سماؤ۔ فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کی اور مصیبت کی بنیادی بات بتا دی ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں طے ہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آ پہنچے، کوئی پریشانی انسان پر آ پہنچے، تو انسان کو اس بات کی تسلی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، یقیناً اس میں خیر ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ اگر اس مصیبت کو جیے گا، اس پریشانی کو جیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مصیبت کو جینے کے لیے اور اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت ہوگی، اس کے پاس قوت ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ تصور نہیں ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ سنگین قسم کے مسائل آئیں گے، وہ ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، اور بعض دفعہ جیسا کہ لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل درپیش آتے ہیں۔ غم کے کیا اسباب ہوتے ہیں، شدت غم کیوں ہوتا ہے، یہ سارے اسباب سے قطع نظر ایک بات پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ باقی اسباب تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہی ہے۔ تو یہ اہم نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ غم ہوتا کیوں ہے، یہ اہم نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں پریشانیاں آتی کیسے ہیں، مصیبتوں میں انسان گرفتار کیسے ہو جاتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ جب مصیبتیں آ جائیں تو ان کو انگیز کیسے کیا جائے، مصیبتوں کی موجودگی میں اپنے وجود کو سنبھالا کیسے جائے، اپنے آپ کو، اپنے الفاظ کو، اپنے چہرے کو اور اپنے تصورات کو، اپنے جذبات کو کس طریقے سے حکمت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا جائے کہ ایک انسان آپ کو جیتا جاگتا ہوا محسوس کرے، سماج آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھے، آپ اندر سے اور باہر سے پورے اپنے وجود کے ساتھ کھڑے رہیں، ٹوٹے نہیں، گرے نہیں کسی دیوار کی طرح سے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے بھی، علاج کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کو بہت دور جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بھی قریب قریب رکھا ہوا ہے، بس اس کی تذکیر کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سکھائی، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یہ کہتے ہیں بچے، ساری کائنات جمع ہو جائے اس بات کے لیے کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، سارے لوگ آپ کے فیور میں ہو جائے، سارے لوگ آپ کے لیے آواز بلند کر رہے ہوں، سارے لوگ آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہوں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی پھانسی طے ہے، ساری دنیا، ساری میڈیا ایک طرف ہو جائے، سارے ٹیلی ویژن پہ آپ کے موافق خبریں چلائی جا رہی ہیں، سارا پریشر آپ کے حق میں ہے، سارے لوگ جھنڈے کالے لے کر کے آپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سارے لوگ آپ کا نعرہ لگا رہے ہیں، سارے لوگ آپ کی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ کے فیور میں ساری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے فیور میں ہے، مگر ایک ذات آپ کے فیور میں نہیں ہے، وہ ذات جو عرش سے فیصلے کرتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ ساری کائنات کے سارے لوگ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا، دوستوں نے ساتھ دیا اس لیے ایسا ہو گیا، لوگوں نے میرے فیور میں جا کر کے بیانات دیے اس لیے ایسا ہو گیا۔ نہیں، اس لیے ایسا نہیں ہوا، اس لیے ایسا ہوا کہ اتنا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذرائع کے ذریعے لکھ دیا تھا۔ ساری کائنات کے لوگ آپ کے خلاف بیان دیں، آپ کے مخالف ہو جائیں، ہوائیں آپ کے مخالف ہو جائیں، ایسا آپ کو محسوس ہو یہ چاند آپ کے خلاف ہے، یہ سورج آپ کے خلاف ہے، یہ درخت آپ کے خلاف ہے، یہ ذرے آپ کے خلاف ہیں، روشنی کی ایک ایک کرن آپ کے خلاف محسوس ہو، آپ چلیں تو ایسا لگے کہ آپ کے وجود کے جو بھی ارد گرد ہے، جو بھی چاروں طرف ہے، جس حصار میں ہیں آپ مخالفت کے ایک حصار میں ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دھیرے دھیرے یہ حصار ٹوٹتا ہے اور مصیبتوں کی یہ دیواریں شک ہونے لگیں گی اور مصیبتوں کا یہ پہاڑ اور اس کے پتھر ٹوٹنے لگتے ہیں، اجالے دھیرے دھیرے آنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، جس کی دونوں انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، جس کے اشارے پہ ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ بغض کی جگہ
नफरत की जगह मोहब्बत डाल देता है। फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े की इस्तिनादी हैसियत पे गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस ज़ात ने रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सीने उमर में पलने वाले बुग़्ज़ की जगह मोहब्बत डाल दी है, अंधेरे की जगह रोशनी डाल दी है, नूर के तारीकी की जगह नूर डाल दिया है, वो ज़ात आपके खिलाफ चलने वाली हवा को बदल सकती है। इसलिए गमों का इलाज क्या है? जब गमों का तूफान आए, जब परेशानियां आए, जब पड़ोसी सताए, जब बेटा परेशान करे, जब रिश्तेदार हैरान करें, जब लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, जब चारों तरफ से आपको रास्ता न मिले, उन अंधेरों में आपको अपने अल्लाह तबारक व तआला को नहीं भूलना चाहिए। वो है, वो ज़ात गिरामी है, वो अल्लाह तबारक व तआला है, आपके लिए मौजूद है। यह अकीदा अगर हमारे सीनों में मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गमों से हम हैरान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। यह एक चीज़ है कि हमारा अकीदा मुस्तहकम होना चाहिए। हमारा अकीदा अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद ज़रूर करेगा। दूसरी बात यह है कि जब मुसीबत हमारे ऊपर आती है, परेशानी हमारे ऊपर आती है, गम के हालात हमारे साथ आते हैं, तो एक ईमान वाला बंदा जो है उसके यहाँ मुसीबत का मफ़हूम है क्या? मुसीबत को वो किस एंगल से देखता है? मुसीबत को सोचने का और समझने का उसके यहाँ तसव्वुर क्या है? आता है कि इन्नल्लाह इज़ा हब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डाल देता है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकता युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। फरमाते हैं मुसलमान को, ईमान वाले आदमी को नसबिन कोई थकन नहीं आती है, वला वसबिन कोई बीमारी नहीं आती है, वला हज़निन कोई गम नहीं आता है, वला अज़न कोई अज़ियत नहीं आती है, वला गम्मिन कोई गम और परेशानी नहीं आती है, हत्ता शौकता युशाकुहा, यहाँ तक कि वो कांटे जो उसके पैरों में चुभते हैं उन कांटों का भी मामला ये है, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी गलतियों को इन मुसीबतों के एवज में निकालता जाता है। एक बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम लिख देता है अपने यहाँ, इस बंदे का ये मकाम अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है, जन्नत में जाएगा, फला जन्नत में जाएगा, फला नेमतें मिलेंगी, फला एजाज मिलेगा, मगर उसका अमल उस एजाज तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसका अमल उस मर्तबे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे को परेशानियों में डाल देता है, मुसीबतों से इसको घेर देता है। क्योंकि कहते हैं ना, देहात में मुहावरा है कि ओखली में जब सर पड़ गया तो कितने पड़ेंगे क्या। तो अब मुसीबत में जब घिर जाएगा तो मुसीबत सहना है, बस मुसीबत सहने का एंगल चेंज उसे कर देना है, अल्लाह तबारक व तआला के अक़ीदे के साथ चेंज करना है। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो वो मुसीबतें क्या करती हैं, उसको उस मकाम तक ले जाती हैं। परेशानियां जो आती हैं उसके गुनाहों को एक तरफ काटती हैं और दूसरी रिवायत के मुताबिक उसको उस मकाम तक ले जाती हैं। बल्कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपना ये मकाम देखेगा तो कहेगा, अल्लाह मैंने तो ये सब किया नहीं था, इतने बुलंदी वाले अमाल मैंने किए नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बताएगा कि दुनिया में जो तुझको परेशानियाँ मैंने दी थी उन परेशानियों का ये बदला है, उन परेशानियों का एवज़ है। तो मुसलमान के यहाँ मुसीबत का एक मफ़हूम है, एक नफ़ातुल्लाह कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, वो तसव्वुर मुसलमान के यहाँ रहना चाहिए। आपको हज़रत खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मालूम है, उनके भाई के साथ हादसा होता है, अपने भाई के लिए अशार कहती हैं और दर्दनाक अशार कहती हैं, लेकिन वही खमसा जब उनके सीने में ईमान रोशन होता है, ईमान के दिए जब उनके सीने में जलने लगते हैं, तो वही खमसा कहती हैं कि उनके चारों बेटे जब शहीद होते हैं तो कहती हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल है कि शर्रफ़नी बिक़त्लिहिम जमीआ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उनके कत्ल पर उनकी शहादत का शर्फ बख्शा है। भाई की शहादत होती है तो कहती हैं, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सहरा व अबकीही लिकुल्लि गुरूबि शम्सी वलौला कसरतुल बाकीना हौली अला इख्वानिहिम लक़तलतु नफ्सी। कहती हैं कि सूरज जब तुलू होता है, सूरज जब तुलू होता है, सखर की याद मुझे आती है, मेरा दिल डूब जाता है। वलौला कसरतुल बाकीना हौली अला इख्वानिहिम लक़तलतु नफ्सी, और अगर रोने वालियों की, आहोजारी करने वालियों की मेरे इर्द गिर्द कसरत न होती, मैं खुदकुशी कर लेती। ये भाई पर हाल है। लेकिन जब वही
بچے جنگ قادسیہ میں، معرکہ قادسیہ میں ان کے بیٹے جب شہید ہوتے ہیں، وہ خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم جمیعا وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ان کی شہادت سے سرفراز کیا، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اپنے رحمت والے ٹھکانے میں جمع کرے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایمان والا بندہ ہے وہ مصیبت کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، مصیبت کو کس تصور سے دیکھتا ہے، یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، 2 پوائنٹ ہوئے، ایک تو عقیدہ، دوسرا مصیبتوں کا مفہوم، تیسرا طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ اور بتا کر کے بات ختم کروں گا، کہ انسان کا تقوی اور اس کا نیک عمل اسے مصیبتوں میں کھڑا رکھتا ہے، اسے مصیبتوں میں کھڑا رکھتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کریں گے تو ان کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے، اور پاکیزہ زندگی کا ایک حصہ ہے سکون، امن۔ تو یہ مصیبتیں عارضی طور پہ ضرور آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کی بنیاد پہ، نیک عمل کی بنیاد پہ مصیبتوں سے نجات دے کر کے اس بندے کو ایک پاکیزہ، ایک امن والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، تقویٰ اور نیک عمل کی وجہ سے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے، دعا، تسبیح اور نماز، اور یہ بہت اہم ہے۔ دعا، تسبیح اور نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو نوٹ کیا، قرآن پاک میں اپنے حبیب پاک پہ آنے والی مصیبت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تنگ ہو رہے ہیں۔ کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے حبیب، ہم کو پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے۔ اور آپ سوچئے نا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل و شعور کا پہاڑ، دانش کا پہاڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شعور کس کے پاس تھا، ویسی تمیز کس کے پاس تھی؟ ایک بھرے پورے خاندان، اعلیٰ خاندان کا نوجوان، اعلیٰ خاندان کا نوجوان، بلند گھرانے کا نوجوان، صاحب دانش، صاحب عقل و فہم، ذہانت کا پہاڑ، وہ راستے سے چل رہا ہے، وقت کے لونڈے اسے پاگل کہہ رہے ہوں، وقت کے لونڈے اسے شاعر کہہ رہے ہوں، چلنے والے بازاروں میں چھوکرے اسے پاگل کہیں، مجنوں کہیں، شاعر کہیں، کاہن کہیں، اس کے گھر والیوں کے بارے میں تبصرے کریں، اس کی اپنی زندگی کے بارے میں تبصرے کریں اور طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ منافقوں میں ایک الگ ہوا ہے، مشرکین میں ایک الگ ہوا ہے، الگ الگ طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ان کی عقل پہ سوال ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، ایک صحیح دماغ آدمی کو کوئی پاگل اگر کہے تو اس پہ کیا بیتے گی؟ اور خاص طور پہ جس نے اپنی زندگی صداقت کے لیے لگائی ہو، 40 سال تک جو صداقت کی کمائی پیغمبر نے کمائی تھی وہ کیا تھی؟ 40 سال تک یہی تو کمایا تھا، یہ سچا ہے، یہ امین ہے، یہ پاک باز ہے، یہ دانشمند ہے، یہ باشعور ہے، یہ سمجھدار ہے۔ 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی ساری کمائی تو یہی تھی۔ اس کمائی کے خزانے کو ماچس کی ایک ڈبیا سے پھونکا جا رہا تھا کہ یہ مجنوں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھ رہا ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سینے کی ہڈیاں تڑاق تڑاق ہوتی رہی ہوں گی۔ اسی کی ترجمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے، بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو کیا ہوا؟ کیا ایسا ہو گیا کہ جو لوگ بول رہے ہیں آپ کے خلاف ان کے منہ ٹیڑھے کر دیے اللہ نے؟ کیا جو ہوائیں چل رہی تھیں ان ہواؤں کو روک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا ایسا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو لوگ مخالفت کی آندھیاں چلا رہے تھے، کیا انہی آندھیوں میں ان کا وجود اللہ نے اڑا دیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم کیوں ایسا انتظار کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح کی چیزوں کے منتظر ہیں کہ کوئی کرامت ظہور پذیر ہو جائے گی، کوئی معجزہ ہو جائے؟ نہیں، ایسی چیزوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، وکن من الساجدین، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یعنی ان تمام پریشانیوں کا، سینے کی تنگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج نماز بتایا، اللہ سے رجوع،
اللہ کی طرف گریہ. ابھی اللہ کے سامنے ایک بار میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم سب گناہ گار بندے ہیں, اور ایسا نہیں کہ ہم لوگ کوئی بڑے پاک باز لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم دے دیا ہے, اس کے حساب سے اپنی ذمہ داری تذکیر کرتے ہیں. تو گناہ میں سب لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی گناہ میں ہوتے ہیں, آپ بھی گناہ میں ہوتے ہیں, مگر ایک بار تجربہ کر کے دیکھیے, ایک بار اندھیری رات میں سجدے میں سر رکھیے اور نماز کی اسی کیفیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر کیا ہے کہ عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسا کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیے ایک بار رات کے اندھیرے میں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. کم سے کم آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو اس تصور کے ساتھ جائیں, میرا سجدے میں جانا اللہ کو دکھ رہا ہے, میرا رونا اللہ کو دکھ رہا ہے, اور دل کا سارا درد دنیا والوں سے کہیں گے میرے دوستوں, باتیں بنائیں گے, آپ کے درد کو پھیلا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے, اس کے سامنے اپنا سینہ کھول کے رکھ دیجئے, آنسو بہائیے, گڑ گڑائیے, روئیے, اور پروردگار کے سامنے سب کچھ رکھ دیجئے. اٹھنے کے بعد آپ اپنے سینے کو ہلکا محسوس کریں گے. اٹھنے کے بعد جب نکلیں گے تو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہ جائے گی. آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے گا, آپ کا وجود بالکل مطمئن ہو جائے گا. ایک بار اللہ سے مل کے دیکھیے. لوگوں سے تو بہت ملتے ہیں, لوگوں کے دروازے بہت کھٹکھٹاتے ہیں, ایک بار اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھیے. اللہ کو غیرت آتی ہے, اللہ کو غیرت آتی ہے. یہ میرا بندہ, میں اس کو اعلان کر رہا ہوں, آدھی رات میں اعلان کر رہا ہوں, میرے پاس آ, مجھ سے مانگ, مجھ سے کہے. یہ میرا بندہ لوگوں کے پاس دروازے کھٹکھٹا رہا ہے, لوگوں کے پاس بھیک مانگ رہا ہے, لوگوں سے مدد چاہ رہا ہے, جو لوگ اس کو مدد دینے والے ہیں. ایک بار میرے پاس تو آئے تو صحیح, ایک بار جا کے دیکھیے, اللہ سے مل کے دیکھیے. اللہ بہت کریم ہے, اللہ صرف قہار نہیں ہے, اللہ صرف جبار نہیں ہے, اللہ صرف غصے والا نہیں ہے, اللہ رحمتوں کی بارش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہت احسان کرنے والا ہے. ایک بار اس سے ملاقات کر کے دیکھیے, انشاءاللہ غموں کا کوئی بھی پہاڑ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ملنے میں ہمارے مسائل کا ضرور حل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم کو, آپ کو, سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو امن والی زندگی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے محترم شعبان بیدار صفاوی حفظہ اللہ, آئی پلس ٹی وی کے مقرر ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا 9:30 بجے لائیو پروگرام نشر ہوتا ہے, ڈیبیٹر ہے. اس کے لیے انہوں نے معذرت کر لی, ان کو جانا ہے. اس کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی عجلت کی وجہ سے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, آج کے اس پروگرام کی صدارت فضیلت الشیخ مصطفیٰ بشیر مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. محترم حضرات, اب بغیر کسی تاخیر کے میں اس بزم کے دوسرے مقرر فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. سرفراز فیضی حفظہ اللہ, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, اس سے پہلے اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے تھے. اس کے بعد لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ یہاں پر آئیں. ان کی باتیں یہاں کے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے, اور وہ ایسا مرہم رکھتے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ بار بار آئے اور ہمیں تسلی دے. کیونکہ ہم جس ماحول میں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں ہر طریقے سے ستایا جاتا ہے. یہ بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اہل حق نہیں ہے, بلکہ اہل حق نبی سے محبت صرف ہمیں ہی ہے. یہ نبی سے محبت نہیں کرتے, گستاخ رسول ہے. بسا اوقات ان کو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ آئے تھے اور بہت ہی اچھی گفتگو کی تھی. آپ آئی پلس ٹی وی کے مقرر ہے, ڈیبیٹر ہے. نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس بزم کا ہمیں کچھ باتوں سے نوازیں. ٹکٹ ہے میری نا 11 بجے کی, آپ بتائیے. 10:30 کی ٹرین ہے میری, 9:45 تک. آپ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے احسانات بے شمار ہیں، جس کی نعمتیں انگنت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اور اس پر بھی ایک نعمت اور اضافی بہت بڑی ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ بھئی اسلام تو حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو کسی اور نبی کا امتی بھی بنا سکتا اسلام کی ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ، پر اللہ نے بڑا فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کا امتی ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں، قیامت میں ہم اول نمبر پہ ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ جنت میں جانے والے لوگوں میں سب سے بڑی تعداد الحمدللہ اس امت کی ہوگی۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے انسانوں کا امام مانتے ہیں، آدم کی اولاد کا سردار مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام مانتے ہیں، رسولوں کا امام مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا انسان، سب سے محبوب شخصیت مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کو مانتے بہت کچھ ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو مانتے بہت کچھ ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہے؟ ہم کیا اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں اتنا علم رکھتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ہم کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے بھئی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دینے کو تیار ہو، ہے نا انشاءاللہ تیار؟ نبی پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو، نبی کو جانتے کتنا ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، 5 منٹ اپنے رسول کا تعارف کراؤ، انٹروڈیوس کراؤ اپنے رسول کو، انٹروڈکشن پیش کرو اپنے رسول کا 5 منٹ کھڑے ہو کر کے۔ کیا ان کے کمالات تھے، کیا ان کے اوصاف تھے؟ بھائی تم کہتے ہو ان کے لیے جان دینے کو تیار ہو، کیا خصوصیات تھیں اسی نبی کے اندر؟ کون سے کمالات تھے جن کی وجہ سے تم جان دینے کو تیار ہو؟ کیا ہم کھڑے ہو کر کے 5 منٹ اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری 95% آبادی 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش نہیں کر سکتی۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم کو پوری زندگی میں ایک بار توفیق نہیں نصیب ہوتی کہ نبی کی سیرت پر کم سے کم ایک کتاب مکمل پڑھ کے ختم کر لیں۔ ہاں، کتنا جانتے ہم اپنے رسول کو؟ یہاں بچے بیٹھے ہیں، بزرگوں کی کیا بات کریں، بچوں کی کیا بات کریں، کتنا ہم رسول کو جانتے ہیں؟ بھائی میں تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، میں کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی تک نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں بیٹا، کیا نام ہے؟ ہاں، کیا مطلب ہوتا ہے محمد کا؟ کس کو پتہ ہے محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیسک معلومات نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بنیادی معلومات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، اللہ کے نبی کی بیویاں، آپ کے اولاد، آفات، آپ کے اصحاب، بیسک معلومات نہیں ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ ہاں، امتی اپنے رسول کو نہ پہچانتا ہو، یہ کتنے تعجب کی بات ہے؟ بھائی کسی بیٹے کو بارے میں اگر یہ کہا جائے یہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، بیٹے کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ باپ کو نہیں پہچانتا تو تعجب ہوگا نا۔ بیٹے کا باپ سے رشتہ زیادہ بڑا ہے یا امتی کا رسول سے رشتہ زیادہ بڑا ہے؟ بتائیے۔ ہاں،
بیٹے کا رشتہ باپ سے زیادہ بڑا ہے یا امتی کا رشتہ رسول سے زیادہ بڑا ہے؟ کون سا رشتہ زیادہ بڑا ہے؟ ہاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بھائی باپ کو چھوڑیے، ہماری ذات پر ہمارا اتنا حق نہیں جتنا ہمارے نبی کا حق ہے. ہمارا اپنے آپ سے جو رشتہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہمارا اپنے رسول کے ساتھ ہے. ہم کو اپنی ذات سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ ہم کو رسول سے محبت درکار ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ہم پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، دنیا میں ماں باپ کیا، دنیا کی کوئی شخصیت کا اتنا بڑا احسان نہیں ہے نا. باپ ہمارے لیے اتنا رحیم اور کریم اور اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. اللہ کے نبی سے بڑا کسی کا احسان ہے دنیا میں؟ الحمدللہ آج یہ سر اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان کے ساتھ، یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کے نبی کا احسان ہے. الحمدللہ یہ سر اگر شرک کی غلاظتوں سے پاک ہے، یہ ہاتھ اگر اللہ کے سامنے پھیل رہا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ پیارے نبی کا احسان ہے. ہم کسی بت کی پوجا نہیں کر رہے، کسی جانور کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، گائے کا پیشاب نہیں پی رہے، یہ ہمارے رسول کا احسان ہے ہم پر. دنیا میں دو انسانوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ امتی کا اپنے رسول سے اور رسول کا اپنی امتی سے رشتہ. اس سے بڑا دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ اس سے اندازہ لگائیں، قیامت کے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا نا. ماں اپنے بچے سے بے نیاز ہو جائے گی، باپ بولے گا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جہنم میں ڈالو اور مجھ کو جہنم سے نجات دو. ہاں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، بہنیں بہنوں کی دشمن ہو جائے گی، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. وہاں بھی رسول کا امتی سے اور امتی کا رسول سے رشتہ ختم نہیں ہوگا. وہاں بھی رسول ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے. وہاں بھی رسول فکر مند ہوں گے کہ میری امت کے کتنے لوگوں کو میں جہنم سے بچا لے جاؤں. بھائی وہاں بھی ہمارا سب سے بڑا سہارا پیارے نبی کی صفات اور سفارش ہوگی جو صرف اہل توحید کو ملے گی. ہاں، یہ رشتہ صرف دنیا کا نہیں، یہ رشتہ تو اتنا لانگ لاسٹنگ ہے کہ جب سب رشتے ختم ہو جائیں گے تو یہ رشتہ باقی رہے گا. اب کسی بیٹے کے بارے میں آپ سنیں کہ وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا تو آپ کو تعجب ہوگا نا. اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ امتی اپنے رسول ہی کو نہیں جانتا ہے. امتی ہے، نعتیں پڑھتا ہے بڑی بڑی ڈی جے لگا کر کے، ڈانس کرنے بول دو اس کو ڈی جے لگا کر کے، ہاں زمین ہلا دے گا، اور 5 منٹ کھڑے ہو کر کے رسول کا تعارف نہیں پیش کر سکتا. بھائی چلیے، پرانی نسل کے جو لوگ تھے، آپ لوگ مالیگاؤں کے رہنے والے ہیں، کتابوں کا دور تھا، تو امید ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کم سے کم زندگی میں کوئی کتاب پڑھی ہوگی. ہمارے دور میں تو جو ہمارے نوجوان نسل کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں، پوری زندگی گزر گئی، ایک کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چھوٹی سی، الرحیق المختوم چھوٹی سی کتاب ہے. چھوٹی سی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سیرت کا مواد جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے مقابلے میں الرحیق المختوم، بلکہ الرحیق المختوم کی خصوصیت یہ ہے کہ سیرت کے اتنے سارے مواد سے شیخ رحمہ اللہ نے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بہت چن کر کے اختصار کے ساتھ بہت پیارے انداز میں، بہت دل پذیر اور جذباتی انداز میں سیرت کو جمع کر دیا. پوری زندگی گزر گئی، ایک مرتبہ الرحیق المختوم پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو. ہاں، نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے. بھائی پرانے دور میں تو کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ شاہ نامہ اسلام وغیرہ پڑھ لیتی تھی لڑکیاں، بہت سارے جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت اشعار کی صورت میں یاد ہوتے تھے بزرگوں کو. عورتوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا. پرانے دور میں بہت ساری عورتوں کو بس وہ قرآن پڑھنا سکھا دیا جاتا تھا، پر سیرت سے پھر بھی اتنی دلچسپی تھی کہ شاہ نامہ اسلام اور حالی کی مسدس وغیرہ زبانی یاد کر کے کم سے کم سیرت کی بیسک معلومات حاصل کر لیتے تھے. آج کا نوجوان اس کو کھڑا کریں، آپ کسی ایکٹر کے بارے میں سوال کریں، کسی سیلیبریٹی کے بارے میں، پوری لائف آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. ہاں، سارے افیئرز، تعلقات، بچپن سے جوانی سب آپ کے سامنے گنا دے گا. ہاں، فلمیں، ان کا باکس آفس کلیکشن بھی بتا دے گا آپ کو. نہیں جانتا ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں جانتا. ہاں، کرکٹرز کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کو ایک ایک شاٹ تک کے بتا دے گا ان کے، لیکن اپنے رسول کو نہیں پہچانتا. یہ تو کافر کی علامت ہے نا کہ کافر نہیں پہچانتا رسول کون ہے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون. اللہ نے فرمایا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے تو رسول کا انکار کرتے ہیں. امتی کیسے نہیں رسول کو پہچان سکتا ہے بھائی؟ امتی سے تو بیسک سوال قیامت کے دن قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ سب سے بنیادی ہمارے دین، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اپنے رسول کو پہچاننا، پر ہم اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، ہم اپنے رسول کو نہیں جانتے.
جذباتی نعرے لگانا بہت آسان ہے، تو ہم جذباتی نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں، عقیدت کا دکھاوا کرنے میں بہت آگے ہیں، پر عقیدے کی گہرائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے۔ تو میرا آج کا سوال ہے، اصل میں میرا، رسول کی سیرت کا مطالعہ کیوں؟ اور اس کا پہلا جواب کیا ہے؟ رسول کی سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم آپ کے امتی ہیں، امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ رسول کو پہچانو بھائی۔ امتی کیسا امتی جو اپنے رسول کو ہی نہ پہچانتا ہو؟ پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب، رسول کی سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ نے رسول کی سیرت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہاں حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، یعنی ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اسوہ قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس اسوے پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ہمارے اخلاق کیسے ہوں؟ جیسے نبی کے اخلاق تھے۔ ہماری عبادتیں کیسی ہوں؟ جیسے اللہ کے نبی کی عبادتیں تھیں۔ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی کے معاملات تھے۔ اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیں۔ نبی کو اسوہ بنایا گیا تاکہ اس کو فالو کیا جائے۔ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا نہیں، وہ نبی کی سنت پہ چلے گا کیسے؟ سیرت پڑھیں گے تبھی تو سنت پہ عمل کریں گے نا۔ سیرت کیا ہے؟ سنت ہی تو ہے۔ ہاں، سیرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے نبی جو کہا، جو کیا، جیسے رہے، جو آپ کے اخلاق تھے، عادات تھے، اطوار تھے۔ جو نبی کی سیرت نہیں پڑھے گا وہ نبی کی سنت کو کیسے فالو کرے گا؟ ہاں، ہر شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کا جتنا بڑا بندوبست کیا ہے نا، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں گزری جس کی زندگی ویسی محفوظ کی گئی ہو جیسی اللہ کے نبی کی محفوظ کی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں امت کے لیے اسوہ ہیں۔ نبی اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں، ہر ایسپیکٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی سیرت میں ڈائیورسٹی بھی بہت ہے، تنوع ہے۔ ہاں، بہت تنوع ہے، اور ہر پہلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی انسان ہے۔ بھئی اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے کہ انسان کا؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ عدالتوں کا قاضی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ فوج کا سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ ریاست کا حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ چھوٹوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ شفقت کا، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو۔ بڑوں کے ساتھ ادب سے کیسے پیش آنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ ایک مالک کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ایک تو اس کے اندر تنوع اور ڈائیورسٹی بہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک امام ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، ایک فوج کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، ایک عدالت کے قاضی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، نانا ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، دوست ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک ریاست کا حاکم ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہر شخصیت کا ہر پہلو، ایون اللہ کے نبی پبلک لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی اہتمام کے ساتھ نبی کی زندگی کو ریکارڈ پہ لایا ہے، ایون اس ڈیجیٹل دور میں بھی کسی شخصیت کی زندگی ایسی محفوظ نہیں کی گئی جیسے اللہ کے رسول کی محفوظ کی گئی۔ خاص طور پہ صحابہ نے جو ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکارڈ پہ لے آئی حدیثوں میں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، صفات و نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی صفات۔ اللہ کے نبی مطلب 5-6 آثار مصنف نے اس میں جمع کیے جس میں بتایا گیا اللہ کے نبی کی جوتیاں کیسے تھیں۔ اللہ کے نبی کی جوتیوں کے 2 بیلٹ تھے اور ایسی بہت ساری جوتیوں تک کی صفت محفوظ کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، صحابہ نے اتنا اہتمام کیا اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت کے لیے۔ ہاں، اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں نوٹ کیا اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔
کا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ دکھنے لگی۔ کبھی اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں کہا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی، کہا فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دونوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بیان کر دی۔ بھائی ایک صحابی نے، غالباً حضرت انس یا کون ہے، اللہ کے نبی کی داڑھی اور سر کے سفید بال گن لیے، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں جتنے سفید بال تھے سب گن ڈالے، کل ملا کر کے 17 بال اللہ کے نبی کے سفید تھے، 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی کے بھی۔ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت میں ہمارے لیے اسوہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ میں لے لیا حدیثوں میں کہ نبی کی سیرت محفوظ ہو جائے۔ ایون اللہ کے نبی، دیکھیے بہت سارے سیلیبریٹی ہیں، ان کی پبلک لائف ہمارے سامنے ہوتی ہے، پر انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ تو ہم کو نہیں پتہ ہوتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پرائیویٹ جو لائف تھی آپ کے گھر میں، آپ کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وہ بھی محفوظ کر دیا۔ ہاں، ازواج مطہرات کو خاص طور پہ اس کام پہ لگایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، گھر کے اندر کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے نا۔ تو گھر کے اندر کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں محفوظ کر دی۔ ایون جو بہت پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں انسان کی اپنی بیوی کے ساتھ، عام طور پہ تو کوئی عورت اس کو شیئر نہیں کرتی، ازواج مطہرات نے وہ بھی شیئر کر دیا۔ ہمارے یہاں منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے نا، وہ اس پہ بہت اعتراض کرتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت حیا کے خلاف باتیں، یہ ازواج مطہرات نے، حضرت عائشہ نے کیسے ایسی باتیں بیان کر دی جو بہت پرائیویٹ موومنٹ ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، تو اللہ کے نبی کے وہ موومنٹ بھی بیان کر دیے۔ یہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، اللہ نے ان کو ایکسیپشن دیا تھا، استثناء حاصل تھا، فرمایا لستن کأحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دوسری عورتوں کو تو کہا گیا کہ جو ان کے پرائیویٹ لمحات ہیں اس کو شیئر نہیں کر سکتے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو ایکسیپشن حاصل تھا، وہ اور عورتوں کی طرح نہیں تھی، کیونکہ نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ تھے، تو ازواج مطہرات نے وہ بھی کھول کر کے رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ امت کو پتہ رہے نا کہ پرائیویٹ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس میں بھی نبی کی زندگی کھول کر کے رکھ دی، اور وہ ضرورت، وہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف، یعنی آپ سوچئے 21ویں صدی میں جی رہے ہیں ہم، 21ویں صدی میں، ہاں، ترقی اور ٹیکنالوجی اور بلند خیالی اور آزاد فکری کی صدی مانی جاتی ہے۔ آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں، ہندو گھرانوں میں، لڑکی اگر مینسز ہے، اس کو پیریڈ آیا ہوا ہے، اس کو کچن میں نہیں جانے دیتے، پتہ ہے نا آپ کو، کچن میں جانا اس کے لیے منع ہوتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرما رہی کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، ہاں، اور میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کے ہڈی سے کاٹ کر کے رکھتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے وہیں سے گوشت کاٹتے جہاں سے میں نے کاٹا ہوا ہوتا۔ ہاں، میں کہیں شوربے سے، کٹورے سے، کوئی شوربے سے منہ لگا کر کے کچھ پیتی، تو اللہ کے نبی گھما کر کے جہاں سے میں نے ہونٹ لگایا ہوتا وہیں سے پیتے۔ بھئی یہ محبت کا اظہار تو ہے ہی ہے۔ اس دقیانوسی خیال کی تردید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے نا کہ حائضہ عورتیں کوئی ایسی گندی سی ہیں کہ ان کے قریب ہی نہیں جانے، بلکہ اس سے زائد بھی جو تفصیلات حدیثوں کے اندر آتی کہ اللہ کے نبی ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کرتے تھے، جو ہم بستری جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سب کچھ کرتے تھے۔ ایک پیغام آتا ہے امت میں کہ حائضہ عورت کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس کو کسی دوسرے گھر میں بند کر کے رکھ دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو اتنی زبردست حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ کیوں کی ہے؟ تاکہ امت اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہوگا تبھی اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع ہو سکے گی۔ تو سنت کی اتباع کرنا ہے تو سیرت پڑھنی ہے، اس کا مطلب سیرت پڑھنے کا حکم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے۔ دو جواب ہو گیا نا، پہلا کیا؟ امتی ہونے کا تقاضا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت۔ بلکہ امام ابن حزم نے یہ بات لکھی ہے، اگر اللہ کے نبی کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا، صرف اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت آپ کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کافی دلیل ہے۔
صرف اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی دلیل ہے. جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کی تاثیر تو بہت اعلیٰ ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ اسلام کے لیے جس چیز نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی سیرت. آپ کو تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ملیں گے نا، ایک واقعہ اللہ کے نبی کی سیرت کا پڑھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ہاں، سمامہ ابن اسال کو دیکھیں، کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، معاملہ، رویہ دیکھا مسجد میں، ایمان قبول کر لیا. قرآن کے بعد سب سے مؤثر چیز جو لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ بناتی ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علل اعلان اپنی نبوت کا اعلان لے کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی. کیا پیش کیا؟ ہاں، جب اپنی نبوت کا اعلان لے کر کھڑے ہوئے، قریش کے لوگوں کو جمع کیا، قرآن کی آیت نہیں پڑھی. کیا پیش کیا؟ اپنی سیرت. ہاں، کیا کہا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے میں کہوں ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سوائے سچ کے اور کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا. یہ سچ کیا تھا؟ یہ صداقت اور امانت جس کی گواہی آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی دیتے رہے، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی کی سیرت تھی. اس سیرت کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کو پیش کیا، نبوت کے دعوے کو. اپنی نبوت کے دعوے کے لیے دلیل کس بات کی دی؟ اپنی سیرت کی صداقت اور امانت اور پاکیزگی کو بطور دلیل پیش کیا. اللہ کے نبی کی سیرت ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتا ہے. ہاں، اس لیے میں ارتداد کی فتنے پہ گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں. ہماری بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں الگ الگ علاقوں سے اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. ہمارے بچے فکری ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ کو اپنے بچوں کو ارتداد سے بچانا ہے نا، ان کو قرآن پڑھائیے، ان کو سیرت پڑھائیے. واللہ ارتداد کے اس فتنے سے بچانے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے؟ بچے کو سیرت پڑھاؤ. سیرت سے جو ایک جذباتی تعلق اللہ کے نبی سے بنتا ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے نا، یہ جذباتی تعلق ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. ہاں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کر کے جو یہ جذباتی تعلق بنتا ہے نا، یہ تعلق ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. بھائی کیسے کوئی مطلب میں بعض مرتبہ میں نے یہ بات کہی بعض ارتداد کی شکار لڑکیوں سے کہ بھائی مطلب تم اسلام چھوڑ کے جا رہی ہو، یعنی تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر جانے کی کوئی تکلیف نہیں ہے. اسلام چھوڑنے کا مطلب جو نبی کی امت ہے، امت اجابت. اللہ کے نبی کی امت 2 طرح کی، امت دعوت جن کے لیے اللہ کے نبی کی دعوت ہے، وہ ساری انسان چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو، سب کے لیے اللہ کی دعوت ہے. امت اجابت یعنی وہ امت جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا. ایک انسان اگر مرتد ہو گیا مطلب وہ امت اجابت سے خارج ہو گیا. میں کہا یہی بہت کافی وجہ ہے مسلمان رہنے کی کہ میں نبی کی امت سے باہر کیسے جاؤں. ہمارا تو سارا سرمایہ افتخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے. ہاں، ہماری تو ساری دولت یہی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سیرت پڑھائیے، سیرت بچے کو ارتداد سے بچائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سیرت اللہ کے نبی کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. 3 جواب ہو گئے. اللہ کے نبی کی امتی ہونے کا تقاضا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تیسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. چوتھی چیز، سیرت اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ سیرت پڑھنے والا عقیدے میں ہونے والی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، چاہے وہ عقیدے کی گمراہیاں افراد کی ہوں یا تفرید کی ہوں. عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 طرح کی گمراہیاں ہیں نا. ایک غلو کی گمراہی، اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا کر کے اللہ کے برابر کر دینا. سیرت پڑھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے اللہ کے رسول ہیں، آپ کے مرتبے، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی خصوصیات بے شمار ہیں، پر آخر میں جا کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے سارے کمالات کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، اپنے سارے کمالات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی کی بندگی ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. سیرت پڑھنے والا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کا شکار نہیں ہوگا. جو سیرت پڑھے گا وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے. ہاں بھائی، قدم قدم پر اس کو دلیلیں ملیں گی نا. کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں، ہاں
کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم کو تعلیم و تربیت کے لیے کچھ اساتذہ درکار ہیں، اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کی ایک جماعت بھیج دی، لے جاؤ ان کو، یہ تعلیم و تربیت دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ دھوکہ دے کر کے لے گئے، راستے میں قتل کر دیا۔ نبی عالم الغیب ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اپنے ساتھیوں کو جن کی وفات کا ایسا غم تھا کہ 2 مہینے تک اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں، ایسے چھوڑ دیتے جاؤ میرے صحابہ کو قتل کر دو؟ قدم قدم پر، ہاں بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیل تعداد میں فوج لے کے کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو اندازہ یہ تھا کہ جنگ جب نکلے تھے اللہ کے نبی بدر کے موقع پہ تو ارادہ 1000 کی فوج کا مقابلہ کرنے کا نہیں تھا، 40 لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو شام میں گئی تھی تجارت کا قافلہ لے کر کے، جاتے ہوئے وہ بچ گئے تھے، اللہ کے نبی کا ارادہ تھا کہ واپس لوٹتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا جائے، اس لیے کوئی بہت بڑی تیاری نہیں کی تھی، کہا تھا جو لوگ تیار ہیں، حتیٰ کہ جن کا مدینہ کے باہر اگر جن کی سواری ہے تو ان کو بھی اجازت نہیں، جن کی سواریاں تیار ہے ساتھ میں چلو۔ بعد میں کیا پتہ چلا کہ مقابلہ ان 40 لوگوں سے نہیں بلکہ 1000 لوگوں سے ہونے والا ہے۔ بھائی اگر اللہ کے پہلے پتہ ہوتا تو اللہ کے نبی پوری تیاری سے نکلتے نا احد کے موقع پہ۔ ہاں جن 70 صحابہ کو جبل رمات پہ طے کیا تھا، اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے ہاتھ میں آئی ہوئی فتح چھین جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور اسٹریٹجی بناتے نا۔ مطلب میں کتنی مثالیں دوں، جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ یہ سمجھ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ بشر ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں خامی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تھے بہت سارے، پر وہ الوہی اختیارات نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے اختیارات کا اپنا اسکوپ تھا، یعنی صرف احد کا موقع دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، زبان سے بات نکلی، اللہ تعالیٰ کیسے یہ قوم فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ کیا نازل ہوئی؟ لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کا اسکوپ نہیں ہے۔ ہاں کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، کس کو نجات ملے گی کس کو عذاب ملے گا، خالصتاً اللہ کا اختیار۔ واللہ سیرت پڑھتے ہوئے قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے، ہاں یعنی اللہ کے نبی اپنے سارے کمالات کے ساتھ ہے بشر، انسان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی انسانوں میں نبی بنا کر کے انسان ہی بھیجا جائے گا، ایک انسان ہی انسانوں کے لیے اسوہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور افراط کا جو مزاج ہے نا، یہ کبھی نبی کی سیرت نہیں پڑھتے، یہ نعتیں پڑھتے ہیں، یہ سیرت نہیں پڑھتے کبھی۔ جو سیرت پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، تو نہ وہ غلو کا شکار ہوتا ہے نہ تفریط کا۔ یعنی ہمارے یہاں ایک لبرل مائنڈڈ طبقہ ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نہیں اس پرسیپشن اللہ کے نبی کا اس نے ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک سیاسی رہنما ہے۔ ہاں وہ گاندھی جی اور جو ہے وہ دوسری جو سیاسی رہنماؤں کی طرح صرف اللہ کے نبی کو ایک ریولوشنری، ایک انقلابی شخصیت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تفریط ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نبی کو آپ بس ایک سیاسی لیڈر کی طرح بتا دیں، ویسے سارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کوئی ایک سیاسی لیڈر تھے بس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی لیڈر ہونے سے زیادہ اہم ترین بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سیرت میں قدم قدم پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو ایک ڈیوائن ایسپیکٹ ہے، ایک روحانی پہلو اللہ کے نبی کی زندگی کا، کہ غیبی مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حاصل تھی۔ حاتب ابن ابی بلتہ خط لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، فوج تیار ہے، خط ایک لونڈی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ لونڈی نکل جاتی ہے، کوئی طریقہ نہیں تھا معلوم کرنے کا، اللہ آسمان سے وحی آئی، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ایک صحابی سے غلطی سرزد ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے، فلاں مقام پر ایک عورت ہے جو خط لے کر کے جا رہی ہے، اس کا کوئی دنیاوی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ تو اللہ کے نبی کی شخصیت کا جو ایک روحانی پہلو ہے، تو ہمارے یہاں جو ایک منکرین حدیث ٹائپ کی سیرت نگار ہے نا، وہ اس کو ہٹا کر کے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیاسی لیڈر بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ پر جب بندہ نبی کی سیرت پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی صرف سیاسی لیڈر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ گمراہیوں سے بچا رہتا ہے۔ سیرت پڑھنے کا ایک وجہ سیرت پڑھنے کی یہ بھی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے سیرت پڑھنا لازم ہے۔ ہاں جس نے سیرت صحیح سے نہیں پڑھی وہ قرآن صحیح سے نہیں سمجھ سکتا، یعنی بیسک چیز۔ آپ قرآن مجید کو جب تقسیم کرتے ہیں، ہاں دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں نا، کون سی؟
مکی اور مدنی، ہے نا. یہ تقسیم ہی بنیاد سیرت کی بنیاد پر ہے نا. مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اور کوئی جواب؟ ہاں یہ تھوڑا سا صحیح جواب ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی. مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو صحیح قول کے مطابق، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. چاہے وہ مکہ میں نہ نازل ہوئی پر ہجرت، جیسے طائف میں نازل ہوئی کوئی آیت تو بھی مکی صورت کہلائے گی وہ، ہے نا. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیتیں نازل ہوئی وہ بھی مدنی کہلائیں گی، گرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی، ہے نا. تو بیسک تقسیم ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بھائی مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کے مضامین الگ ہیں، پس منظر الگ ہے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پس منظر معلوم ہونا چاہیے. سیرت قرآن کا پس منظر ہے، سیرت قرآن کا سیاق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شان نزول. شان نزول کیا ہوتا ہے؟ سیرت نا. اگر قرآن مجید سمجھنا ہے تو اس کا شان نزول سمجھنا پڑے گا. شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. جو بندے نے اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھی وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. بھائی بڑی صورتیں ایک طرف رکھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں کون ہے ابو لہب؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ کیوں؟ آپ نے سیرت پڑھی ہوگی تبھی سمجھ میں آئے گا نا. کیوں اس کی بیوی کو کہا گیا حمالۃ الحطب؟ ہاں بوجھ اٹھانے والی لکڑیوں کا کیوں کہا گیا؟ سیرت پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کون سی مدد؟ کیسے لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے تھے؟ اگر سیرت نہیں پڑھی تو سمجھ میں آئے گا. ہاں لإیلاف قریش ایلافہم ریلۃ الشتاء والصیف. کون ہے قریش؟ کس سفر کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی؟ ہاں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کون ہے ہاتھی والے؟ یہ سارا واقعہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ ساری تفصیلات آپ کو سیرت میں ملیں گی. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وہ ناراض نہیں ہوا. الم یجدک یتیما فآوی. آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی. پوری صورت کیسے سمجھ میں آئے گی اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہے؟ تو سیرت پڑھیں گے تو صورت سمجھ میں آئے گی. ہاں آپ نے اگر جنگ بدر کی تفصیل نہیں پڑھی، سورہ انفال آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے اگر جنگ احد کی تفصیل نہیں پڑھی، سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے اگر خندق کے واقعات نہیں پڑھے تو بہت بڑا حصہ سورہ احزاب کا آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کی بیویوں سے اور آپ کے ساتھ، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا تو سورہ احزاب کا بہت بڑا حصہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں اللہ کے نبی کا مکہ میں جو اسٹرگل تھا، اگر وہ اسٹرگل آپ کی نظر میں نہیں ہے تو آپ کو مکی صورتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. منافقین کا جو کردار اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا وہ آپ کو نہیں پتا تو آپ کو منافقین سے متعلق آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قرآن سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کے قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو سیرت کا سہارا لینا پڑتا ہے نا. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن ایک معجزہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کی سیرت پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی نبی مکہ میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مکہ میں پیدا ہوئے. اس وقت پورے عرب میں کوئی لائبریری نہیں تھی، تورات و انجیل کا کوئی عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. وہ اس طرح کے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس تھے کہ خود ان کے عوام کو تورات اور انجیل کا کچھ پتہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کی پوری زندگی بیان کرنے کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسی صورتحال میں قرآن جیسا کلام پیش کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے. جب آپ مقدمہ قائم کرتے ہیں قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے تو دلیل اللہ کے نبی کی سیرت سے ہی لے کر کے آتے ہیں نا. ہاں دلیل اللہ کے، یعنی قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی پڑے گی. تو سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کیونکہ سیرت جو ہے اس کے سمجھے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ جتنی آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں اتنا ہی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور رحیق المختوم پڑھتے ہوئے اگر بندہ 8-10 مرتبہ رویا نہ ہو تو اس کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا دل سخت نہ ہو گیا. یعنی میں کتابیں بہت بڑی اچھی اور رحیق المختوم سے اچھی اور مستند کتابیں بھی سیرت پہ لکھی گئی ہیں. امام ابن القیم کی زاد المعاد ہے، بہت اچھی کتاب ہے، سیرت کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب سمجھی ہے بعد والوں میں جو انہوں نے لکھی ہے. ہاں استناد کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر مہدی رزق اللہ ہے، ان کی کتاب ہے سیرت النبی کے عنوان سے، بہت مستند کتاب ہے. اور رحیق المختوم کی لیکن خاصیت یہ ہے کہ مولانا نے ایسا لگا ہے بہت جذبات کی
دوات میں اپنا قلم ڈبا کر کے وہ کتاب لکھی ہے. ہاں مطلب وہ ان کا ایمان ایک دم ولولے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کتاب کے اندر. یعنی بندے کے دل میں آنکھیں جو ہے نا وہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہے. دل میں محبت کے جذبات جو ہے نا وہ بالکل سیلاب جیسا آ جاتا ہے جب آپ الرحیق المختوم میں پڑھتے ہیں. تو اگر اس کو پڑھتے ہوئے رونا نہ ہے تو مطلب آدمی کو اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا. ہاں جتنا آپ سیرت پڑھتے ہیں نبی سے اتنا ہی جذباتی تعلق بنتا جاتا ہے, اتنی ہی محبت بڑھتی جاتی ہے. اور نبی کی محبت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر فرض ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی اس میں سے کیا ہے نبی سے محبت کرنا. دیکھیے کچھ محبتیں فطری ہوتی ہیں, ان کو حاصل نہیں کرنا پڑتا, وہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ہماری شخصیت میں ڈال دی ہوتی ہیں. جیسے باپ کو بیٹے سے محبت سیکھنی نہیں پڑتی, وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. ماں کو اپنے بچوں سے محبت سیکھنی نہیں پڑتی, اس کو حاصل نہیں کرنا پڑتا, وہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. کچھ محبتیں وہ ہیں جن کو محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے. ہاں اللہ کے نبی کی محبت ایسے ہی نہیں پیدا ہوگی, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور اس سلسلے میں جو محنت کرنی ہے اس میں سے کیا ہے, سیرت پڑھو. سیرت پڑھو گے. یعنی علماء نے کہا ہے کہ کسی شخصیت سے محبت کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں, جمال, کمال, احسان. 3 چیزیں جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. جمال یعنی حسن, ہاں کوئی بہت حسین چیز ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے, چاہے شخصیت ہو, چاہے جگہیں ہوں, چاہے عمارتیں ہوں. ہاں کمال مطلب اس کے اندر کوئی ایبلٹی پائی جائے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور احسان کسی نے ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہو, اچھا احسان ہمارے ساتھ کیا تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہیں. ہاں بھائی جمال کا معاملہ تو ایسا ہے, بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جمال امت پہ ظاہر ہی نہیں کیا. اگر صحابہ پر نبی کا پورا جمال ظاہر کر دیا جاتا تو وہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتے تھے. ہاں بعض روایتوں کے الفاظ ہے نا کہ حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا گیا. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا آدھا حسن سے مراد اللہ کے رسول کا آدھا حسن دیا گیا. بعض علماء نے کہا حضرت آدم کا آدھا حسن دیا گیا, لیکن اکثر شارحین نے یہ لکھا ہے اللہ کے نبی کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا. اللہ کے نبی بہت خوبصورت تھے. ہاں اللہ کے نبی بہت خوبصورت تھے. ہاں وہ بڑا پیارا شعر ہے, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ لوگوں نے, عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ لوگ سر کٹانے کو تیار تھے. ہاں جمال انتہا درجے کا. کمال کوئی ایبلٹی ہوتی جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نوجوان کرکٹر سے محبت کرتے ہیں. ہاں کرکٹر سے بیٹنگ, کسی کی بیٹنگ اسکلز بہت اچھی لگی تو ڈائی ہارٹ فین ہو گئے, اس کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہاں فٹ بالر سے محبت کرتے ہیں. جب کسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ایسے فالو کرتے ہیں نا, اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. بھائی اس کی بیٹنگ سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا. ہاں اس نے کتنی سینچری ماری, کتنے 6 مارے, کتنے 4 مارے, اس سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں نا. پر کسی انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ کے رسول زیادہ صلاحیت والا انسان اس کائنات میں پیدا ہوا. انسانی شخصیت کا کون سا کمال ہے جو انتہا درجے میں اللہ کے نبی کے اندر نہ پایا جاتا ہو. بھائی ایک مرد کو جو چیز مرد بناتی ہے سخاوت, اللہ کے نبی کی سخاوت کا کوئی اندازہ ہے. ہاں اللہ کے نبی کی سخاوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے نبی سے کچھ مانگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی بھر کر کے بکریاں اس کو دے دیں. بھائی آپ مانگنے آتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں چندہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ جیب سے نکال کر کے جو سب سے چھوٹی نوٹ ہوتی ہے وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے پوری وادی بھر بکری اس کو دے دی, لے جاؤ. وہ اپنی قوم والوں کے پاس گیا, کہا کہ جاؤ محمد کے پاس, انہ یؤتی عطاء لا یخشی الفقر. ارے وہ ایسا دیتا ہے کہ اس کو غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں, جیسے فقر سے ڈرے بغیر دیتا ہے. جو آیا, اللہ کے نبی کے پاس آتا کم نہیں تھا پر اللہ کے نبی بچایا ہی نہیں کبھی. بھائی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کو اکیلے ملتا تھا, مال فے پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا, پیسے مال اللہ کے رسول کے پاس بہت آتا تھا پر اللہ کے رسول بچاتے ہی نہیں تھے. جو آیا دے دیتے تھے, سب بچاتے ہی نہیں تھے اپنے پاس. صبح کا آیا شام تک بانٹ کے ختم کر دیتے تھے. بہادری ایک انسانی شخصیت کا بہت بڑا کمال ہے. اللہ کے نبی بہت بہادر تھے. ہاں حضرت علی کہتے ہیں جب جنگ اپنی پیک پر ہوتی تھی دشمنوں کے سب سے قریب اللہ کے رسول ہوتے ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے تھے. ہاں ایک مرتبہ مدینہ میں ہنگامہ ہوا کہ شاید کوئی حملہ ہوا ہے باہر سے, صحابہ کرام باہر نکلے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے سوار ہو کر کے آ رہے ہیں, کہ نہیں جاؤ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. شجاعت یعنی جو انسانی شخصیت کا کمال ہو اللہ کے نبی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے اس میں.
بدرجہ اتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمال پایا جاتا تھا. ہاں تو اگر کسی کی ایبلٹی سے کوئی محبت ہے تو اللہ کے رسول سے زیادہ با کمال کون ہے؟ اور رہی بات احسان کی تو اللہ کے رسول سے بڑا احسان کس پر ہے؟ ہاں اللہ کے رسول سے بڑا احسان ہمارا اور کس کا احسان اللہ کے رسول کے احسان سے بڑا ہے؟ یہ ایمان کی دولت اللہ کے رسول کے بدلے میں ملی ہے. یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس لیے نکل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ یہ ہمارے نبی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہاں سیرت پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ نبی یہ ساری تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں. ہاں وہ معزز شخصیت جس کو امین و صادق کہا جاتا تھا اس کو پاگل کہا جا رہا ہے, مجنون کہا جا رہا ہے, پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, لوگ کوڑا پھینک دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے. کس کے لیے برداشت کیا؟ ہمارے لیے برداشت کیا. ہاں ایسی ذلت بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا حتی تفل فی وجہی, یہاں تک کہ ایک ظالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک دیا. کس کے لیے غم برداشت کیا؟ یہ ذلت کس کے لیے برداشت کی؟ ہمارے لیے برداشت کی نا. اس نبی کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم اس کی سیرت کی کتاب پڑھ لیں. بھائی پڑھنا نہیں آتا, نبی کی سیرت پر الحمدللہ ویڈیوز موجود ہیں سیریز کے. ہاں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ اچھا پھر وہ مطلب جب بندہ سیرت پڑھتا ہے نا, سیرت پڑھنے کا بھی الگ ہی ایک لطف ہے. بھائی قرآن کا جیسے ایک الگ لذت ہے نا, سیرت کی ایک الگ لذت ہے. سیرت پڑھنے والا بھائی اب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ پیدا تو نہیں ہوئے ہے نا, وہ تو جن کا شرف تھا ان کو مل گیا. بس سیرت پڑھنے والا اپنی تصورات کی دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ صبح و شام کر رہا ہوتا ہے. ہاں وہ نبی کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہوتا ہے, وہ نبی کے ساتھ حضرت ابوبکر کے ساتھ عرب کے قبیلوں میں دعوت دے رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا مسکراتا کتابوں میں پڑھ رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی تصورات کی آنکھوں سے. ہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیوں کو جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے برداشت کی, جھیلی, ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح کا جشن منا رہا ہوتا ہے. وہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی دلوں پہ مرہم رکھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ نبی کے ساتھ اب عملی جسمانی طور پہ فزیکلی تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے نا, اگر تصورات کی دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھو. ایک الگ لطف ہے اس کا, ایک مزہ ہے, وہ جس کو ملا وہی جانتا ہے. ہاں تو اس لیے بھی کہ نبی سے محبت اگر دل میں بڑھانی ہے تو سیرت پڑھیں, اور محبت ہے تو سیرت پڑھیں گے. یہ بھی ہے نہیں, دونوں لازم ملزوم ہے. جس کو محبت ہوگی وہ پڑھے گا. ہم نہیں پڑھتے اس کا مطلب دل میں نبی کی محبت نہیں. جس کو تھی انہوں نے پڑھا نا, انہوں نے تو یعنی آپ دیکھیے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کیونکہ محبت تھی تو ایک ایک چیز اللہ کے نبی کی نوٹ کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی کی مسواک کی آواز کیسی تھی یہ بھی نوٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی کے داڑھی پہ کتنے سفید بال تھے, اللہ کے نبی کے خراٹے کی آواز کیسی تھی یہ بھی بیان کیا حدیثوں کے اندر. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے نا. ہماری انسٹاگرام جنریشن بہت اچھے سے جانتی ہے فالو کرنا کس کو بولتے ہیں. ہاں فالو کرنا کس کو بولتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہالی ووڈ کے 2 جوڑوں کے درمیان عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا. ان کا پرسنل معاملہ ہے. سیلیبریٹی لوگوں کی پرسنل لائف پرسنل نہیں رہ جاتی نا. ملین میں ویوز ہیں ان کے, عدالت کے کمرے میں جو مباحثے ہو رہے ہیں اس پر. کیوں؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. ہاں اس کی ہر زندگی کی باریک سے باریک تفصیلات جاننے پر بھی. گاسپس کی جو ناولیں ہوتی ہیں یا جو ہمارے یہاں پروگرام آتے ہیں گاسپس والے, کیا ہوتے ہیں سیلیبریٹیز کے بارے میں گاسپس. کیوں؟ کیونکہ جو چاہتے ہیں وہ زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں. آدمی جب ایک مرتبہ ایک سیلیبریٹی بن جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اپنی لائف رہی نہیں گئی. ہاں جو اس کے فینز ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے اس کی ہر زندگی کی ہر چیز میں اس کو دلچسپی ہوتی. تو نبی سے جو محبت کرتے ہیں ان کو نبی کی زندگی کے ہر پہلو میں دلچسپی ہونی چاہیے. اگر ہم سیرت نہیں پڑھ رہے اس کا مطلب نبی سے سچی محبت دل کے اندر نہیں. تو اس لیے بھی سیرت پڑھنی ہے. سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے. ٹائم ختم ہو گیا میرے خیال سے میرے ساتھ. سیرت اس لیے آخری مختصراً کچھ باتیں کرتا ہوں. سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کیونکہ نبی کی سیرت اندھیرے راستے میں روشنی کا چراغ ہے. آپ زندگی کی کوئی مصیبت کا شکار ہو, واللہ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں حوصلہ ملتا ہے. ہاں اب مالی پریشانی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاب ابی طالب میں جو جھیلا, آپ اس کو پڑھیں, آپ کو اپنا غم ہلکا لگنے لگے گا. عزت پر کوئی تہمتیں لگائیں تو سوچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی تو اللہ کے نبی پہ کیا گزری ہوگی. آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا کہ منافقوں نے جب حضرت عائشہ جیسی پاکباز شخصیت کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کون ہیں. ہاں جب اپنا کوئی قریبی ساتھی وفات پا جائے اور ایسا لگے کہ بہت بڑا سہارا چھن گیا تو اللہ کے نبی کو سوچیں
حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی بیوی میں. چاچا ابو طالب بہت قریبی بہت بڑا سہارا تھے، وفات پا گئے. ہاں حضرت حمزہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا سہارا تھے. یعنی آپ دیکھیں جیسے حضرت حمزہ کی وفات کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا بار بار ہر جگہ حضرت ابوبکر حضرت عمر دکھ رہے ہیں. حضرت حمزہ جب تک زندہ تھے ہر موقع پہ حضرت حمزہ کھڑے ہیں ساتھ میں. یعنی اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کی وفات کے پہلے جو خواب دیکھا تھا، دیکھا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اتنا بڑا غم تھا. ہم زندگی میں اس طرح حادثات ہوتے ہیں نا. ہاں شیخ مقیم فیضی حفیظ اللہ رحمہ اللہ نے زبان پر حفیظ اللہ چڑھا ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی پچھلے دنوں میں. ہاں ایسا بعض مرتبہ آدمی بہت قریبی ہو. دکتور فضل الرحمان ہمارے مالیگاؤں کے، ڈاکٹر آر کے نور صاحب ہمارے ساؤتھ کے، یہ سب ہمارے کبار علماء تھے. یہ گئے تو دل کو ایک دھچکا لگتا ہے. آدمی کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی چلی گئی یہ خلا ہو گیا جو کبھی پر نہیں ہوگا. پر جب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کام نہیں رکتا. شخصیتوں کے جانے سے کام نہیں رکنا چاہیے. حضرت حمزہ کا چلا جانا بہت بڑا خلا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پر اللہ کے نبی ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، اللہ کا کام آگے بڑھاتے رہے. بچے کی موت ہو تو تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا بچہ ابراہیم، اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہے اس نے. ہاں اپنے دغاباز ہو جائیں، اپنے لوگ دغا دینے لگیں، اپنا رشتہ دار اپنا دشمن بن جائے تو سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اللہ کے نبی کا سگا چچا ہاں ابو لہب اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا. ہاں زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے نا، بعض مرتبہ آدمی سماجی روایات کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. سماج نہیں کیونکہ اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے نا، آدمی جب اس سماجی روایات کے خلاف کھڑا ہوتا ہے سماج آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. لڑکے کی عمر ہے 17-18 سال کی، بولا مجھے شادی کرنا ہے. ہمارے یہاں 17-18 سال کے لڑکے کی عمر میں لڑکا شادی کرنے بولتے تو ایسا لگے گا کہ وہ زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں. سماج اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. آدمی ایک سے زائد نکاح کر لے سماج اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ بولیں کہ ہم کو سادگی سے شادی کرنی ہے، سماج ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جب سماج آپ کے خلاف کھڑا ہونا، اللہ کے نبی کو دیکھیں. حضرت زینب سے جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا، عربوں میں منہ بولی بہو سگی بہو کی طرح مانی جاتی تھی. اتنا شدید پروپیگنڈا کہ اس کے اثرات اب تک موجود ہیں. پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تخاف، کیسے تخشى الناس واللہ حق ان تخشى، آپ لوگوں سے نہیں ڈریے، اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. ہاں نبی کی سیرت پڑھ کر کے سماجی روایات کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ ہم کو ملتا ہے. یعنی میں تو کچھ مثالیں بیان کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کا کوئی غم ہو انشاءاللہ سیرت سے آپ کو رہنمائی ملے گی. کوئی بڑا مرض آ جائے جس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے موقع پہ جو تکلیف جھیلی یاد کر لیں. اللہ کے نبی کو عام لوگوں سے ڈبل بخار چڑھتا تھا. ہاں تو سیرت جو ہے وہ مصیبتوں میں ہم کو حوصلہ دیتی ہے. اسی طرح سے سیرت، اللہ کے نبی کا دفاع کرنا ہے تو سیرت پڑھنی پڑے گی. ہاں آج کا دور وہ دور نہیں ہے جب اللہ کے نبی، یعنی جو جنگ ایک اللہ کے نبی کے خلاف ایک جنگ تھی جو فزیکل جنگ تھی جو مشرکین نے لڑی. ہاں وہ تو صحابہ تھے، ان کو سعادت ملی، اللہ کے نبی کا دفاع کیا بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں، خندق میں. اب وہ جنگیں ختم ہو گئیں، پر ایک جنگ آج بھی اللہ کے نبی کے خلاف لڑی جا رہی ہے. انٹلیکچوئل جنگ، علمی جنگ، فکری جنگ. نبی کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، سیریلز بنائے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر لوگ اسٹریم کر رہے ہیں. ہاں گستاخیاں ہو رہی ہیں. ان کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنے نبی کا ساتھی بننا ہے، اپنے نبی کا سپاہی بننا ہے انشاءاللہ. تو کیسے بنیں گے؟ ہاں نبی کا دفاع کیسے کریں گے؟ ہم لوگ آسان کام چاہتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں جمع ہو جاؤ میدان میں، ٹائر جلاؤ، 4 گالیاں دو، فلاں فلاں ملک کے جھنڈے جلا دو، فلاں فلاں لوگوں کی مورتی بنا کر کے چپل کے ہاتھ ڈال دو، ہو گیا نبی کا دفاع. نہیں، اس سے نبی کا دفاع نہیں ہونے والا. نبی کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. ہاں گالیاں دے کر کے نبی کا دفاع ہوگا، گاڑیاں جلا کر کے نبی کا دفاع ہوگا. ہاں یعنی ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کسی بدبخت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہیں، ہم کو ثابت کرنا ہے اللہ کے رسول امن پسند ہیں. اس کے لیے جا کے ہم ٹرین جلائیں گے؟ ٹرینیں جلانے سے، راستے بلاک کرنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے ثابت ہوگا کہ اللہ کے نبی امن پسند ہے. اگر آپ نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی، آپ کی جنگوں کو جو پس منظر ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہے، کیسے آپ ثابت کریں گے؟ کیسے دفاع کریں گے نبی کا؟ ہم آسان کام چاہتے ہیں، جلوس نکلے گا 2 گھنٹہ جائیں گے گالی دے کے آ جائیں گے. ہاں اس سے نبی کا دفاع نہیں ہونے والا. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہیومنائزر کہتا ہے، شہوت پرست کہتا ہے، اللہ کے نبی کی شادیوں پر بات کرتا ہے، حضرت عائشہ کی عمر پر بات کرتا ہے. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی آپ کیسے جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کریں گے؟ ہاں گالیاں دے کر کے نبی کا دفاع نہیں ہونے والا. نبی کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. اس لیے اور پھر نبی کی سیرت خاص طور پہ اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے داعی اللہ کے نبی ہیں.
دعوت کا منہج کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم کو ملے گا۔ ہمارے یہاں لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، ایک خاص پس منظر میں انقلاب کا لفظ ہم کو پسند بھی نہیں ہے، پر اگر امت میں انقلاب لانا ہے تو اس انقلاب کا منہج کہاں سے ملے گا ہم کو؟ اللہ کے نبی کی سیرت سے ملے گا۔ ہاں، حضرت امام مالک نے فرمایا نا، اس امت کا آخر بھی ویسے ہی کامیاب ہوگا جیسے اس امت کا اول کامیاب ہوا تھا۔ آپ کو اس امت کی حالات تبدیل کرنا ہے تو یہ رہنمائی آپ کو نبی کی سیرت سے ملے گی۔ اس لیے صحابہ کرام کی سنت تھی نبی کی سیرت پڑھنا پڑھانا۔ یعنی سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ابا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، ان کے واقعات پڑھ کر کے سناتے تھے، اور کہتے تھے یا بنیا ھذہ معاصر آبائکم فلا تضیعوها، اے میرے بچے یہ تمہارے باپ دادوں کے کارنامے، ان کو ضائع مت ہونے دینا۔ آج ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں بدر و احد کے بارے میں، ہاں، تبوک اور حنین کے بارے میں، فتح مکہ کے بارے میں۔ اپنے بچوں کو اپنے صحابہ کے کارنامے یاد دلا کر کے رکھو۔ اس لیے حضرت زین العابدین، ہاں، علی ابن حسین ابن علی، وہ کہتے ہیں کہ کننا نعلم المغازی والسرایا صبیاننا کما نعلم القرآن، ہم اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ایسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کی طرح پڑھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، یہ اپنے بچوں کو بھی ہم کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ وجوہات تھیں کہ ہم کو سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے، تو کرنا ہے نا انشاءاللہ پھر۔ ہاں، اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، الرحیق المختوم بہت اچھی کتاب ہے، اس کے علاوہ میں نے بتایا ڈاکٹر دستور اللہ مہدی کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، مستند ہے۔ زاد المعاد پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے ماشاءاللہ، مولانا عبدالحمید رحمانی نے اپنے زمانے میں کرایا تھا، وہ شائع بھی ہوئی تھی جامعہ اسلامیہ سنابل کی جو اشاعتی ادارہ ہے وہاں سے۔ پڑھ نہیں سکتے تو سنیے، شیخ مقصود الحسن فیضی کے تقریباً میرے خیال سے 14 یا 20 ویڈیوز کی سیریز ہیں یوٹیوب پر، اگر روزانہ 1 گھنٹہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالعظیم مدنی کی بھی غالباً سیرت پر سیریز ہے، اور اس کے علاوہ جو دارالسلام ریاض، ان لوگوں کی بہت اچھی ریکارڈنگ میں جو ہے سیرت کی سیریز ہے، تو خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، سنائیے۔ آپ کی مسجد ہے، سیرت کے دروس کا سلسلہ شروع کریے۔ ہاں، کم سے کم بیسک سیرت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دفاع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھیے، اس سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دفاع کا حق انشاءاللہ تعالیٰ ادا کر سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ، جو سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری، اس ٹاپک پر خطاب فرما رہے تھے۔ بارک اللہ فی علمک و عملک۔ اس کے بعد میں صدر مجلس سے درخواست کرتا ہوں کہ خطبہ صدارت پیش فرمائے اور ختم مجلس کا اعلان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، وقت ہو گیا ہے، بس 2 منٹ میں مختصر سی بات کر کے مجلس کے اختتام کا اعلان کروں گا۔ ہم نے آج کے خطاب میں، دونوں خطاب میں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے لڑنے کا نسخہ سیکھا ہے۔ پہلا نسخہ پہلے خطاب سے ملا، وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان جتنا مضبوط رہے گا اتنا ہی آپ پریشانیوں سے لڑنے میں، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے میں آپ کے اندر توانائی آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یہ نسخہ سکھاتے تھے۔ یہ کسی اور قوم کے پاس نسخہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے
ہمارے نبی کا امتیاز ہے کہ ہمیں مصائب سے لڑنے کا تقدیر پر، قضا و قدر پر ایمان جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر ہم مصیبتوں سے لڑیں گے۔ دوسرا نسخہ، بہت ساری باتیں شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ نے قیمتی باتیں بتائی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پریشانیوں اور مصیبت میں لڑنے کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ جب آپ پریشان ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ اللہ کے رسول کو اگر پہچانیں گے نہیں تو آپ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کو جانتے نہ ہوں، کسی کو پہچانتے نہ ہوں اور اس سے محبت کریں؟ میں ایک اجنبی جگہ پہ چلے جاؤں، مجھے کوئی نہ جانتا ہو، کیا وہ مجھے عزت دے گا، مجھ سے محبت کرے گا؟ تو ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر دین اور ایمان کی پختگی چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا ہی اپنا عزیز بنا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے اور آپ کے بیچ معاملہ یہ ہے کہ ہم سے جو قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہم سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری خامیاں، ہمارے عیوب دیکھ لیتا ہے، ہم اتنے اچھے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل برعکس تھا، جو جتنا قریب ہوتا تھا وہ اتنا عزیز ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آئی، ثمامہ ابن عثال، کچھ تو نہیں تھا انہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے ساتھ دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر اعتبار سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک نقطہ ہم نے یہ بھی جانا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو عام طور سے بیان نہیں کی جاتی ہیں، گھر کی باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی گئی ہیں۔ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام کی سیرت آپ اگر تلاش کریں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان کی سیرتیں چند اوراق میں لکھی جا سکتی ہیں، جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ بات جو بتائی نہیں جاتی ہے وہ بھی بتائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیہ کذا وکذا تعنی انہا قصیرہ، کہ صفیہ آپ کے لیے یہی کافی ہے صفیہ کے بارے میں کہ وہ ایسی ایسی ہیں، مراد یہ تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا، عائشہ لقد قلتی کلمہ لو مجزت فی البحر لمجزت ہو، عائشہ تم نے ایک ایسی بات زبان سے نکالی ہے، اتنی زہریلی بات، اتنی خراب بات کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ یہ بتانے والی بات تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے بھی محفوظ کیا، اسے بھی امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق، آپ کے سیرت کے معترف تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے سامنے پہلی دعوت پیش کی، انہوں نے گواہی دی، کہا ما جربنا علیک الکذب قط، کہ ہم نے کبھی بھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، ہم نے زندگی کا ہر مرحلہ آپ کا دیکھا ہے، آپ کا بچپن بھی دیکھا ہے، آپ کی جوانی بھی دیکھی ہے، آپ کا معاملہ بھی دیکھا ہے، آپ کی عبادت بھی دیکھی ہے، آپ کی تجارت بھی دیکھی ہے، کہیں کوئی غلط بات ہم نے آپ سے آج تک نہیں سنی، نہ تو ہم نے دیکھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کمالات کی وجہ سے، انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے نام پر، آپ کے دین کے نام پر اپنا سر کٹایا ہے۔ زنانان مصر نے اپنی انگلیاں کٹائی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین نے اپنی گردن کٹائی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو پہچانیں، ان سے محبت کریں۔ ہم محبت کرنے میں متفق ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، آئیے مل جل کر محبت کرتے ہیں۔ طریقہ غلط ہو سکتا ہے، جہاں اختلاف ہے مل بیٹھ کے باتیں سلجھائی جا سکتی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے محافظ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سپاہی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے اپنا سر جھکانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ بھی یہ سبق ہم سے سیکھیے اور ہمیں بھی کچھ سکھائیے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ، اپنا اسوہ مانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میسج کو عام کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں پہچانیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنتیں، جو لوگ ہمارے بیچ آئے ہیں، جنہوں نے وقت نکالا ہے اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ جزاک اللہ۔ آپ کا کام آسان کر دیا۔ آواز نکلنے